امریکہ میں پاکستانی سفیر کس کو لگائے؟ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان کا کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد فارن آفس سے رضوان سعید شیخ کو بھیجنے کی خبر ہے۔ یقیناً ہر سروس کے افسران کی کوشش ہوتی ہے کہ انہی کے افسران ان اہم پوسٹس پر تعینات ہوں۔ اگرچہ ماضی میں کچھ اہم سٹیشنز پر فارن سروس سے ہٹ کر بھی تعیناتیاں ہوتی رہی ہیں، جس پر فارن آفس کبھی خوش نہیں رہا۔ دیکھا جائے تو امریکہ میں نان ڈپلومیٹک شخصیات کو سفیر لگایا گیا تو وہ نسبتاً کامیاب رہے۔ میڈیا اور عوام کسی سفیر کا نام جانتے ہیں تو وہ سیاسی طور پر تعینات ہونے والے سفیر تھے جنہوں نے بڑی خبریں بنائیں۔ حالیہ تاریخ میں جو پہلی سیاسی تعیناتی امریکہ کے لیے کی گئی تھی وہ سیدہ عابدہ حسین کی تھی، جب نواز شریف پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے۔ عابدہ حسین کا امریکہ میں سفیر لگنا بڑی خبر تھی۔ شاید بے نظیر بھٹو کے 1988 میں پہلی خاتون وزیر اعظم بننے سے وہ نفسیاتی بیریئر ٹوٹ گیا تھا کہ ایک مسلمان ملک میں خواتین اہم اور بڑے عہدوں پر کام نہیں کر سکتیں۔ عابدہ حسین بے نظیر بھٹو سے اپنا موازنہ کرتی تھیں، لہذا ان کے نزدیک امریکہ میں سفیر لگنا پاکستان کا وزیر اعظم بننے سے کم اہم نہیں تھا۔ عابدہ حسین نے اپنے دور کی سنسنی خیز تفصیلات اپنی آٹوبایوگراف پاور فیلر میں لکھی ہیں۔ یہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے، خصوصاً جنرل آصف نواز جنجوعہ کا دھورائے امریکہ F-16 طیاروں کی قیمت واپس کرنے کا ایشو، جس پر انہیں خاموش رہنے کے عوض کچھ پیشکش بھی کی گئی تھی۔ پھر ہنری کسنجر سے ملاقات میں بھٹو کی دھمکی کا بیک گراؤنڈ۔ سفارتکاری کی دنیا میں ملیحہ لودھی ایک اور بڑا نام ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دون حکومت میں انہیں امریکہ میں سفیر لگایا، پھر وہ جنرل مشرف دور میں امریکہ میں سفیر رہے۔ ملیحہ لودھی کا شمار بھی قابل سفارتکاروں میں ہوتا ہے۔ نواز شریف دور میں نیو یارک میں پاکستان کی مستقل نمائندہ کے طور پر بھی تعینات رہیں۔ ملیحہ لودھی نے کبھی اپنی آٹوبایوگراف لکھی تو وہ انتہائی اہم ہوگی۔ مجھے ملیحہ لودھی کی آٹوبایوگراف کا شدت سے انتظار ہے۔ پھر ایک بڑی سیاسی تعیناتی پرویز مشرف نے کی تھی، جب سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کو امریکہ میں سفیر لگایا۔ افغانستان جنگ میں پاکستان آرمی کو امریکہ میں اپنا قابل اعتماد بندہ چاہیے تھا جو امریکہ اور فوج کے لیے قابل قبول ہو۔ تب قرافال جنرل جہانگیر کرامت کے نام نکلا۔ اس کے بعد بڑی سیاسی تعیناتی پیپلز پارٹی حکومت نے 2008 میں کی تھی، جب حسین حقانی کو امریکہ میں سفیر لگایا گیا۔ حسین حقانی نے امریکہ میں بے نظیر بھٹو کو کانگریس مین، بش انتظامیہ اور دیگر اہم لوگوں کے ساتھ ملانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ حسین حقانی شاید پہلے پاکستانی تھے جن کے امریکن سیاستدانوں اور انتظامیہ کے ساتھ گہرے روابط تھے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو گائیڈ کیا اور آخر امریکن اس بات پر قائل ہو گئے کہ صدر مشرف اب سیاسی بوجھ بن رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ امریکہ پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں لائے، اور پہلا چوائس بے نظیر بھٹو تھیں۔ سیکریٹری خارجہ کنڈولیزا رائس نے بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کی ڈیل کرانے میں امریکی اور برطانوی کردار پر تفصیل سے اپنی آٹوبایوگراف میں روشنی ڈالی ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو صدر زرداری کو اچھی طرح علم تھا کہ امریکہ میں اگر کوئی پاکستان اور PPP حکومت کے مفادات کا خیال رکھ سکتا ہے تو وہ حسین حقانی ہے۔ حقانی اپنے دور کے طاقتور سفیر مانے گئے۔ ان کی امریکی انتظامیہ کانگریس اور سینیٹرز تک اتنی رسائی تھی کہ ایک موقع پر جنرل کیانی اور جنرل شجاع پاشا نے انہیں اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھا۔ شاید حسین حقانی پہلے سفیر تھے جنہوں نے امریکہ کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ وہ اپنی پالیسی بدلے۔ امریکہ اب تک پاکستان میں جرنیلوں سے ڈیل کرتا رہا، براہ راست امداد دیتا رہا، سویلین سیاسی لیڈرز کو امریکہ نے اہمیت نہیں دی۔ طالبان پر ڈبل پالیسی پر بھی حسین حقانی کا نقطہ نظر پاکستانی مقتدرہ سے مختلف تھا۔ یوں حسین حقانی کی کوششوں سے کیری لاگر بل منظور ہوا اور پہلی دفعہ امریکہ نے اپنی امداد کا رخ براہ راست سویلین حکومت اور پاکستان کے سوشل اور معاشی سیکٹر کی طرف موڑا، اور اس مقصد کے لیے 6-7 ارب ڈالرز کی امداد منظور کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا حسین حقانی کے دشمن بن گئے، اور پھر میمو گیٹ سکینڈل سامنے لایا گیا۔ اس سکینڈل کو پروموٹ کرنے والے یہی نواز شریف اور شہباز شریف تھے جو کیانی اور شجاع پاشا کے کہنے پر کالے کوٹ پہن کر سپریم کورٹ گئے اور میمو گیٹ کیس میں زرداری، یوسف رضا گیلانی اور حقانی کے خلاف کمیشن بنوا کر لوٹے۔ حسین حقانی کو پاکستان بلا کر استعفیٰ لے کر نام ECL پر ڈال دیا گیا۔ یہ نتیجہ نکلا تھا جب حقانی نے پاکستانی سیاستدانوں اور سویلین کو امریکہ میں اہمیت دلوانے کی کوشش کی تھی۔ حقانی کو امریکہ میں اگر سمجھداری اور ٹھنڈے دماغ سے استعمال کیا جاتا تو وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے۔
चंद बरस बाद जनरल बाजवा को इस बात का एहसास हुआ और हुसैन हक्कानी एक लाबिंग के लिए हायर किया गया, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारी फ़ौज को इनकी अहमियत का हमेशा से एहसास रहा। हुसैन हक्कानी के बाद शेरी रहमान को अमरीका में सफ़ीर बनाकर भेजा गया, वो भी कामयाब रहे। शेरी रहमान दरअसल आबिदा हुसैन और मलीहा लोधी के बाद तीसरी खातून थीं जिन्हें सफ़ीर बनाकर अमरीका भेजा गया। शायद ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास होगा कि 3 टॉप ख्वातीन ने अमरीका जैसी सुपर पावर के कैपिटल में पाकिस्तान के लिए सिफारती खिदमात सरअंजाम दी। ये नॉन डिप्लोमेट सफ़ीर निस्बतन कामयाब रहे क्योंकि ये रिवायती सिफारतकारों के बरक्स सियासी सहाफ़ती बैकग्राउंड की वजह से रिस्क लेने के आदी थे और खिलकर बात करते थे। यकीनी तौर पर फॉरेन सर्विस के काबिल लोग भी अमरीका में सफ़ीर रहे हैं, जिनमें रियाज खोखर और जलील अब्बास जिलानी के नाम नुमायां हैं। एक और सफ़ीर असद मजीद का नाम भी शायद पाकिस्तानियों को बड़े अरसा तक नहीं भूलेगा। इनके दौर में साइफर स्कैंडल सामने आया और ऐसा बहरान पैदा हुआ कि पहले इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर इस साइफर में साबिक वज़ीर आज़म को कैद की सज़ा दी गई। असद मजीद के भेजे गए साइफर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी सियासत का नक्शा और पाक अमरीका ताल्लुकात की नेचर बदल दी। लेकिन अब जब मसूद अहमद खान को अमरीकी कांग्रेस में मंजूर होने वाली करारदाद के बाद शहबाज हुकूमत की नाराज़गी की वजह से नया कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं मिला, उन हालात में यह सवाल अपनी जगह फिर पैदा हो रहा है कि अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर कौन होना चाहिए। सियासी तैनाती कामयाब है या फॉरेन ऑफिस का डिप्लोमेट? अब कांग्रेस में पेश की गई करारदाद के बाद फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स दबाव में है। ज़राए के मुताबिक फॉरेन ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस इस बात पर शशदर हैं कि पिछले साल नवंबर में पेश की गई करारदाद, जिस पर 100 से ज़ायद कांग्रेसमैन के इब्तिदाई दस्तखत थे, इसे सिफारतकार 7-8 माह तक काउंटर क्यों न कर सके। अगरचे इमरान खान और उनकी पार्टी जायज़ तौर पर खुश हैं, लेकिन सदमे का शिकार शहबाज शरीफ हुकूमत और मुक़्तदरा को समझ नहीं आ रही कि अमरीका में उनके साथ क्या हाथ हुआ है। ये भी दिलचस्प इत्तेफाक है कि साइफर के वक्त भी फॉरेन ऑफिस सर्विस का डिप्लोमेट ही अमरीका में सफ़ीर था और अब कांग्रेस की करारदाद के वक्त भी। वैसे फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट सियासी तैनातियों के सख्त खिलाफ रहे हैं। वो समझते हैं कि सियासी तौर पर तैनात होने वाले लोग सिफारतकारी नहीं जानते, सिर्फ फॉरेन ऑफिस के बरसों के तरबियत याफ्ता सिफारतकार ही जानते हैं कि सिफारतकारी किस बेला का नाम है और आन से बेहतर कोई नहीं जानता कि अमरीका में सिफारतकारी कैसे की जाती है। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी रूफ कलासरा का कालम था जो 7 जुलाई 2024 को रोज़नामा दुनिया में शाये हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।